ایک دل توڑ کر تو نے مسجد بنائی، ایک مان توڑ کر تو نے نماز پڑھی، کسی کو رلا کر تو رب راضی کرنے چلا، کسی کو ستا کے تو حج کرایا، تو نے نیکی کر کے گنہگار کو حقیر جانا۔ اے کرنے والے، بہتر تھا کہ گناہ کر کے انسان رہ جاتا، نیکی کر کے خدا نہ بنتا۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو فتر میں، تو کیوں پریشان ہے ہیرے موتی کے چکر میں؟ اڑ جا آسمان میں یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ لوگ کہتے ہیں اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیف اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے ہونے کی امید رکھتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، دعا کرو، امید رکھو اور پھر نتیجہ میرے اللہ پر چھوڑ دو، اللہ اجر دے گا۔ دل مت دکھاؤ کسی کا اتنا کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل کی آہ عرش تک جایا کرتی ہے۔ بارش کا قطرہ سیپی اور سانپ دونوں پر گرتا ہے، جبکہ سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے اور سیپی اسے موتی، جس کا جیسے ظرف ویسے ہی اس کی تخلیق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا ہے، جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ۔ لمبی دوستی کے لیے دو چیزوں پر عمل کرو، ایک اپنے دوست سے کبھی غصے میں بات مت کرو، اور دو اپنے دوست کی غصے میں کہی ہوئی بات دل پر مت لو۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ عبادت ایسی کرو جس سے روح کو مزہ آئے، کیونکہ جو عبادت دنیا میں مزہ نہ دے وہ آخرت میں کیا اجر دے گی۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے۔ نہ ہم رہے دل لگانے کے قابل، نہ دل رہا غم اٹھانے کے قابل، تیری یادوں نے دیے اتنے زخم، چھوڑ نہ مسکرانا ہم نے دیا۔ مولا علی نے فرمایا، جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دو، کیونکہ احسان بس زبانوں کی زبان بند کرتا ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی پریشان حال، مجبور یا مصیبت زدہ ہو تو یہ نہ سوچیے کہ یہ اس کی آزمائش ہے، یہ آپ کی بھی آزمائش ہے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص پر احساس ذمہ داری ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو، کیونکہ قدرت کا قانون ہے کہ جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ فتر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے، منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا محفوظ رکھتا ہے۔ اگر کبھی کسی چیز کا غرور آنے لگے تو ایک چکر قبرستان کا لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بھی بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتی، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی میں جہنم کے خوف سے عبادت کرتی ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتی ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔
کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی، ضرورت مند کو دہلیز سے کبھی خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تعجب ہے ان لوگوں پر جو نجات کا سبب اپنے پاس رکھنے کے باوجود بھی ہلاک ہو جائے۔ پوچھا گیا وہ سبب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جواب دیا، توبہ و استغفار کرنا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا احساس تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، میرے اللہ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مذہب سے اگر انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو عبادت باقی رہ جاتی ہے جس کے لیے رب کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تمہاری نیت کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ اور فائدے کا نہ ہو۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، اونٹ کے کوہان میں چھری اتنا جلدی اثر نہیں کرتی جتنا جلدی رزق ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، قیامت کے دن اسی کو امن و امان میں حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وہ واحد لیڈر جنہوں نے 63 سال عمر پائی اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بے شک وہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اچھے انسان کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان لوگوں کی کبھی عزت نہیں کرتا جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی۔ کانٹوں سے بھری شاخ کو ایک پھول کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اسی طرح غریب سے غریب گھر کو نیک سیرت عورت جنت بنا دیتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو پیٹھ پر لاد لو گے تو یہ پیٹھ ٹوٹ جائیں گی، ان کو اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تو ان پر چڑھ کے بلند ہوتے جاؤ گے۔ جو محبت رب کی خاطر کی جاتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور جو رب کی خاطر چھوڑی جاتی ہے وہ کبھی ضائع نہیں کی جاتی۔ اللہ کے یہاں ہر عمل کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا مجھے مبتلا نہ کر، اور جو تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھال لیتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے ہیں، تعلق سے فائدہ نکالتے ہیں۔ اب لوگ پروفیشنل ہو گئے ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان رشتے بدلتا ہے، دوست بدلتا ہے، پھر بھی وہ پریشان کیوں رہتا ہے؟ کیونکہ وہ خود کو نہیں بدلتا۔ اسی لیے تو مرزا غالب نے کہا تھا، عمر بھر غالب یہی بھول کرتا رہا، دھول چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتا رہا ہے۔ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، دستیاب لیتا ہے۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو تمہیں مت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ کسی کے پاس سچ کو خریدنے کی اوقات نہیں ہوتی ہے۔ صرف غلط ہونے پہ وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کیونکہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بچپن میں سب سے زیادہ پوچھا جانے والا سوال، بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج جب بڑے ہوئے تو جواب ملا، پھر بچپن میں جینا چاہتا ہوں۔ جب کوئی اچھا لگنے لگتا ہے تو اس کا برا بھی اچھا لگتا ہے۔ محبت اندھی نہیں ہوتی، فراغ دل ہوتی ہے، عیب نظر آتے ہیں مگر نظر انداز کر دیتی ہے۔
کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ چندہ وصول کرنے والے کے لیے چندے کی ضروری مسائل کو سیکھنا فرض ہے۔ نیکی اور تکبر میں بال برابر کا فرق ہے۔ جب تک انسان کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ نیکی کر رہا ہے تب تک وہ نیکی ہے۔ جہاں یہ ادراک ہوا کہ میں نیکی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں تو وہ نیکی تکبر میں بدل گئی۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر تمہیں خدا پر بھروسہ ہے تو امید پر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ امید خدا کا عطیہ ہے اور ہم فانی انسانوں کے پاس سب سے بڑا سرمایہ امید ہی ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں غلط بات برداشت نہیں، حالانکہ غلط بات کو ہی برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات برداشت نہیں تسلیم کی جاتی ہے۔ جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ ایک خوبصورت دل 1000 خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہو۔ 3 خوبیاں انسان کو باکمال بنا دیتی ہیں: ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خوبیوں سے نوازے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھ کر جائیے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کے کام کو اللہ سنوار دے تو کوئی مخلوق اسے کیسے بگاڑ سکتی ہے۔ پتھر میں ایک نقص ہے کہ وہ کبھی پگھلتا نہیں، لیکن پتھر میں ایک خوبی بھی ہے کہ وہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ فنا کر دے اپنی ساری زندگی اللہ کی محبت میں، یہ واحد پیار ہے جس میں بے وفائی نہیں ملتی۔ پتر محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ ایک پیغام شوہر کے لیے جو کچن میں آپ کے لیے اپنا ہاتھ جلا دیتی ہے، برائے مہربانی گھر آ کر ان کا دل نہ جلایا کرے۔ ایک پیغام بیوی کے لیے جو سارا دن گھر سے باہر آپ کے لیے تکالیف اٹھاتا ہے اور خون پسینہ ایک کرتا ہے، برائے مہربانی گھر آنے پر ان کا خون نہ چوسے۔ انشاءاللہ تعالی میرے ویڈیو کو لائک کر دینا، سبسکرائب کر دینا، بیل آئیکن ضرور سے ضرور دبانا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ لائک نہیں بھی کریں گے تو چل جائے گا۔ جو عزت اور پیار آپ کو دوسروں سے ملتا ہے وہ در حقیقت آپ کے اخلاق ہی کا تحفہ ہے۔ میرے ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کرے بغیر آپ کو جانا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، آپ میرا ویڈیو لاسٹ تک دیکھ رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ موت سوچیے ان خواہشوں کو جو 1000 بار دعا مانگ کر بھی قبول نہیں ہوتی۔ قدر کیجیے ان لازوال نعمتوں اور رحمتوں کو کی جو بغیر مانگے پوری ہوئی چلی آ جاتی ہے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ منفرد کردار رکھو، جیسے نمک جس کی موجودگی محسوس نہیں ہوتی مگر اس کی غیر موجودگی تمام چیزوں کو بے ذائقہ بنا دیتی ہے۔ خوبصورتی کی کمی کو اخلاق پورا کر سکتا ہے مگر اخلاق کی کمی کو خوبصورتی پورا نہیں۔ چپ سے بڑی کوئی بددعا نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش ہو جاتی ہے، جب بندہ خاموش ہوتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہو، ہمیشہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ کچھ اچھا کرتے رہو، اچھائی یہ بھی ہے
بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کرو۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموش اختیار کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نماز کبھی نہ چھوڑیے، اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ترس رہے ہیں کہ دوبارہ زندگی مل جائے تاکہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کر لے۔ اللہ ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دے۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے: اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا اور اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کے دل میں انسانیت، آنکھ میں احترام، الفاظ میں نرمی، اخلاق میں ہمدردی۔ زندگی بہت مختصر ہے، سمجھ آتے آتے گزر جاتی ہے۔ دل میں کوئی بات نہ رکھیے، نہ جھگڑا طویل ہونے دے۔ معاف کر دے، کیونکہ معاف کر دینا اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ہمارے ویڈیو کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ احترام ہم خیال لوگوں کا احترام سب کرتے ہیں، اختلاف کرنے والوں کا احترام صرف بلند کردار لوگ کرتے ہیں۔ روزانہ اس دنیا سے لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ کمنٹ میں بے شک ضرور لکھیں۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو لوگ دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں حقیقت میں وہ غیر معلوم طور پر خود سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم کتنی محنت سے آپ کے لیے یہ اقوال زرین لاتے ہیں۔ پلیز ہمیں سپورٹ کیجیے۔ دوستی وہ جو آپ کے جذبات کو سمجھے، ہم سفر وہ جو آپ کے احساس کو سمجھے۔ مل تو جاتے ہیں سب اپنا کہنے والے، پر اپنا وہ جو بن کے کہے اور آپ کی ہر بات کو سمجھے۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے یہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ فقیر کی بات: غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ دوستی وہ نہیں ہوتی جو جان دیتی ہے، دوستی وہ نہیں ہوتی جو مسکان دیتی ہے، اصلی دوستی تو وہ ہوتی ہے جو پانی میں گرا ہوا آنسو بھی پہچان لیتی ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ سے پیار کرنا نہیں چھوڑتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کریے، اللہ سے مانگیے، اللہ پہ چھوڑ دیجیے، اللہ پہ بھروسہ کریے، اللہ سے پھر کہیے، اللہ سے پھر کہیے اور اللہ سے پھر کہیے اور اللہ سے کہتے رہیے انشاءاللہ۔ یا اللہ موت کی تلخی سے، قبر کے سختی سے، حشر کی شرمندگی سے، جہنم کی گرمی سے ہماری سب کی امت کی حفاظت فرما۔ اے ابن آدم، یاد رکھ تجھے آرام کے لیے نہیں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائیں گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا ہوگا۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور خدا آپ کو جوتوں سے نوازے تو اپنی چال تبدیل نہ کریے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ صبر آپ کو ہیرا بناتا ہے اور قدر کرنا ہیروں سے ملوا دیتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہیے: نمبر 1 مصروف سے، نمبر 2 مغرور سے، کیونکہ مصروف لوگ اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور لوگ اپنے مطلب سے یاد کرتے ہیں۔ رشتوں ناتوں کی فکر کرنا چھوڑ دے، جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہو وہ اتنا ہی نبھائے گا۔
یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اور اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ مشکل وقت بھی ایک ایسا فلٹر ہے جو آپ کی زندگی کو منافق، لالچی اور مکار لوگوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ظالم انسان کبھی بھی بہادر نہیں ہوتا، لوگ اس سے ڈر کر اسے بہادر بنا دیتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط میں ان لوگوں سے رہتی ہوں جو میرے ساتھ رہتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے فائدے یا مفاد کی توقع نہیں ہوتی ہے۔ جو زیادتی یہ سوچ کر کی جاتی ہے کہ کوئی میرا کیا بگاڑے گا، تو پھر ایسے معاملات رب کے دربار میں بڑی جلدی سے پہنچ جاتے ہیں۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں، طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ہمارا ویڈیو سننے کے لیے عمل کریں، ضرور دوسروں تک شیئر کریں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہل صلی اللہ علیہ وسلم۔